السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ مردم شماری کا سلسلہ جاری ہے اور پہلی مرتبہ حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں سے، ٹریجری بینچز کی تمام جماعتوں سے مل کر سوائے جماعت اسلامی کے ڈیجیٹلائزڈ مردم شماری کا فیصلہ کیا اور اس کو کافی حد تک اب اس کو عملی جامہ پہنانے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے بھی اس حوالے سے بات کی، میڈیا سے انہوں نے بھی کہا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد اس کو حتمی نتائج تک پہنچائیں گے۔ اچھا، اس کے 3 پہلو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سینسس کا مقصد کیا ہے اور اس کے اغراض و مقاصد، اس کی فوائد کیا ہیں، اور جو انتہائی اہم ہے بالخصوص 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جب پروونس کو فائنینشیل اور پروونشل اٹانومی ملی ہے، اس کے بعد اس مردم شماری کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ قومی منصوبہ بندی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، انتخابی عمل کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے، وسائل کی تقسیم، کیونکہ NFC ایوارڈ کے بعد آبادی پر جو تقسیم کیے جاتے ہیں وسائل اور جو ضروریات ہوتی ہیں، اس کے لیے یہ انتہائی اہم ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی کی آبادی کے حوالے سے کچھ تحفظات سامنے آئے ہیں اور بالخصوص جماعت اسلامی اور MQM کے بھی کچھ تحفظات ہیں جنہیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اندرون سندھ جو آبادی ہے وہ 65 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 2.5% آبادی جو ہے وہ کراچی کے لیے ہے، اور بلوچستان کی بھی اگر ہم بات کریں تو 1.75 کروڑ سے زائد نفوس پر مشتمل ہو گیا ہے پروونس۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کے کیا فوائد ہوں گے، اس پر ہم بات کریں گے تفصیلاً۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم چوہدری صاحب، ہمیشہ کی طرح سینئر صحافی اور تجزیہ کار، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اون شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ عظیم چوہدری صاحب، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ 1991 میں نہیں ہوئی مردم شماری، نہیں ہوئی، اس کے بعد 2017 میں مردم شماری ہوئی، اس پر بھی کچھ سیاسی جماعتوں کے تحفظات تھے، کچھ پروونسز پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کی، اب بھی کچھ اس میں مشکلات ہیں، کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے آنے والے دنوں میں اور بالخصوص انتخابات کے لیے؟ آپ کے انٹرو کے بعد ہمارے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا نہیں، تو یہی تو میرا خاص، آپ نے اس سے ہٹ کے بول رہے ہیں۔ آج جو آپ نے شرارت کی ہے، آپ کا خیال ہے کامیاب ہونے دیں گے؟ نہیں، ہم نے کہا آپ لوگ کے ہوتے ہوئے ہو سکتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 153، اب چلے ہاں چلیں یہاں سے، آپ تو کانسٹیٹیوشن پہ آ جائیں گے نا۔ آج تو جیب میں ڈال کے لائے ہیں۔ 10 سال کے بعد پاکستان میں سینسس کا ہونا لازمی ہے۔ یہ 153 کے تحت نہیں، اس کے تحت کانسیپٹ آف کامن انٹرسٹ ہے۔ سینسس کیوں ضروری ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں جو ہیں وہ آبادی کے تناسب کے حوالے سے طے شدہ ہیں۔ پہلے آبادی کم ہو یا زیادہ ہو، وہ سیٹیں اتنی ہی رہیں گی، لیکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں رد و بدل ہو جاتا ہے، ڈی لمیٹیشن جس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے سینسس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت سینسس اس لیے ہو رہا ہے کہ جو پچھلا سینسس ہوا تھا 2017 میں، اس پر شدید اعتراضات کیے گئے تھے سندھ کی طرف سے اور کراچی کی طرف سے، جس کے نتیجے میں یہ کمپرومائز کیا گیا تھا عمران خان صاحب نے کہ ہم اگلا الیکشن نئے سینسس کی بنیاد پہ کریں گے، یعنی جو اس سال اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے یا اگلے سال ہونا ہے وہ نئے سینسس پر ہوگا۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، امینڈمنٹس ہوئی تھی اور ایک سمجھوتا ہوا تھا، جس کی بنیاد پہ وہ انتخاب ممکن ہو سکا تھا 18 کا، ادروائز نہ ہو سکتا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے NFC کی بات کی، بالکل درست بات ہے کہ اگر ہم ڈیجیٹلائز نہیں کریں گے، ہمارا تو زمین کا ریکارڈ بھی پوری طرح ڈیجیٹلائز نہیں ہوا، کمپیوٹرائز نہیں ہے بالکل، اور ہم جس کا جی چاہتا ہے وہ ہاتھ سے کوئی نہ کوئی کر سکتے ہیں نا کام، وہ ہم روکنا چاہتے ہیں۔ تو ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونا کی کوشش جو کر رہے ہیں، اس میں تمام چیزیں ایسی ہیں جن پر کسی فرد کا کنٹرول نہ رہے، پورے ایک نظام کے تحت اس کو لے کے چلا جائے، کوئی ٹیمپر نہ کر سکے۔ 23 کروڑ کے قریب کی آبادی ہماری ہو گئی ہے، ہمیں اپنی خوراک کے لیے اندازے لگانے میں آسانی ہوگی، ہمیں پینے کا پانی دینے کے لیے آسانی ہوگی، بالکل، ہمیں ٹیکس ریونیو میں معاملات کے لیے آزادی ہوگی، ہمارے پاس زبان کون کون سی کہاں کہاں کیسے کیسے بولی جاتی ہے اس کا ڈیٹا ہوگا، دیہاتی ڈیٹا ہوگا، شہری ڈیٹا ہوگا، نہری پانی کے استعمال کا ڈیٹا ہوگا، دریائے پانی کے استعمال کا ڈیٹا ہوگا، ہر طرح کا ڈیٹا ہمیں اس مردم شماری کے نتیجے میں ملے گا۔ یہ بھی پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر سجاد بخاری نے MBBS کے سال میں کیا تھا،
اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ میں کب جا رہا تھا. یعنی تعلیم یافتہ جو ہیں وہ بھی غیر تعلیم یافتہ. یہ اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں. جانے کتنے اٹیمپٹ میں کیا تھا. یہ ڈاکٹر صاحب گھر کے بیٹی ہے, یہ لنکا ڈائیں گے, یہ لنکا ڈائیں گے. وہ پورا ڈیٹا جو کسی قوم کا ہونا چاہیے کہ آپ سوال کریں کہ یہ چیز کیسی ہے, آپ بٹن دبائیں اور آپ کو پتا ہو, اور عام پبلک کے لیے ہو. جب ڈیجیٹلائز ہو جائے گا تو سب لوگوں کے لیے عام ہوگا, اس کو آپ خفیہ نہیں رکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, اس کو آپ چور مطلب سوائے ڈاکٹر صاحب کے سب کو پتہ چل سب کو پتہ چل جائے گا, ان کو نہیں میں نے پتہ لگنے دے. ٹھیک ہے, یہ لازم ہے, یہ بہت ضروری ہے, یہ قوم کے نصیب کا فیصلہ کرتا ہے, اور یہ ہماری معیشت کی, ہماری سیاست کی, ہماری قومی اسمبلی کی, ہماری نمائندگی کی, ہمارے ٹیکس کی, تمام کی پیش بندی کر دیتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ صرف خانہ شماری یا مردم شماری کے علاوہ بھی عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اب پوری دنیا ڈیجیٹلائزڈ ہو چکی ہے, ہمیں یہ تمام ڈیٹا, خواندگی ناخواندگی کتنی زیادہ ہے, وسائل کتنے ہیں, پانی کی بہت ساری چیزیں اس میں مس بھی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر بھی ایک اثر نو جائزہ لینا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ساری بات ٹھیک ہے, اور جو آپ نے جو مجھ سے سوال کیا اور جو ابھی چودھری صاحب نے بات کی, اس میں اب کچھ وہی بات ہے, رہ کچھ اچھا, لیکن ایک بوٹی دینا مت, نہیں بوٹی نہ دیں, میرے پاس ہے مسالہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں پرابلم کیا ہو رہا ہے, جب ہم یہ پروگرام ڈیزائن کر رہے تھے تو اس میں ایک سوال زیر بحث آیا تھا کہ چوتھی دفعہ تاریخ میں توسیع کیوں ہوئی, کیا اس کے پیچھے کہانی ہے. یہ ہے وہ اصل چیلنج جس سے ہمیں نمٹنا ہے. فی الحال یہ چیلنج ہمیں سندھ میں درپیش ہے, اس کے بعد یہ بلوچستان میں چیلنج ہمیں درپیش آنے والا ہے. اب کیا ہے چیلنج؟ چیلنج یہ ہے کہ سندھ کی ڈیموگرافی بدل گئی ہے. کیوں بدلی ہے؟ ہر وہ شہر جہاں بزنس ہوتا ہے, ہر وہ شہر جہاں بندرگاہ ہوتی ہے, کاسموپولیٹن سٹی جو ہوتا ہے, اس میں اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں, اور ہمارے یہاں بھی یہ چیلنجز موجود ہیں. اب اگر آپ برداشت کر سکیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نام نہیں لیتے ہم کسی لسانی اکائی کا, لیکن جو لسانی اکائی نمبر 1 تھی, اس بات کا عین امکان موجود ہے کہ وہ 3رے نمبر پہ جا چکی ہو, ہے نا. جو 2 نمبر پر تھی ہو سکتا ہے وہ پہلے نمبر پہ جا چکی ہو, اور ذرا سا ایک صدمہ برداشت کر لیں کہ ہو سکتا ہے جس کو ہم 2 نمبر کا کہہ رہے ہیں وہ 3رے نمبر پہ جا چکی ہو. بالکل, اس لیے کہ وہاں کیا کیا کنسنٹریشن نہیں ہے. ہم یعنی ویسے تو یہ جانتے ہیں کہ سندھی بولنے والے اردو بولنے والوں کا صوبہ ہے سندھ, ہم یہ جانتے ہیں, اور پشتون بہت ہے, لیکن اب پشتون وہاں اتنے ہیں کہ کابل سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بنگالی ہیں. اچھا, صرف پشتون نہیں ہیں, ان کے اندر ازبک ہیں, ان کے اندر تاجک ہیں. بالکل, اس کے اندر افغان ریفیوجیز بھی ہیں, شامل ہیں, پتہ نہیں کون کون ہے. اس میں بہاری اور بنگالی بھی بہت ہیں. بالکل, بنگالی بھی ہیں. تو قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ یہ چیز وہاں مسائل پیدا کر رہی ہے, اور اگر یہ سارے لوگ کاؤنٹ ہو جائیں, اب آپ کاؤنٹ نہ کریں تو جو ابھی چودھری صاحب نے فرمایا, آپ وہاں وسائل دے ہی نہیں سکتے, نہیں دے سکتے, وہاں ضروریات پوری نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کاؤنٹ کر لیں تو وہاں کا پوری سیاسی نظام ہی بدل جائے گا. اگر سیاسی نظام بدلے گا تو اس کے نتیجے میں آپ کے یہاں تو ایک نیا عذاب کھڑا ہو جائے گا, ایک نیا چیلنج کھڑا ہو جائے گا, خون ریزی بھی ہو سکتی ہے, اللہ معاف کرے. تو کرنا کیا ہے؟ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایک نئی قانون سازی کرنی ہے جس کے تحت ورک پرمٹ آپ لوگوں کو دیں. وہاں جو لوگ جائیں ورک پرمٹ پہ جائیں, انہیں کاؤنٹ کریں, آپ انہیں کاؤنٹ کریں, ان کے وسائل دیں, انہیں ووٹ کا حق نہ دیں. دنیا بھر میں ہوتا ہے, آپ کو گوادر میں بھی یہ کرنا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی, یہ جو بات انہوں نے کہی ورک پرمٹ دیں, دیکھیں دنیا کے مہذب ملکوں میں یہ موجود ہے, اور ہمارے ہاں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے, اس لیے کہ ہمارے ہاں دہشت گردی بھی ہماری جان نہیں چھوڑی. پاکستان میں یہ لازم ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنا شہر چھوڑوں تو چھوڑنے سے پہلے بتاؤں ناظرہ کو کہ میں شہر چھوڑ کر کہاں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور جس شہر میں جاؤں وہاں جا کے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر میں اپنی رجسٹریشن کراؤں کہ میں اس شہر میں آیا ہوں اور میں 2 ہفتے رہوں گا یا 3 ہفتے رہوں گا,
ताकि अगर मैं कोई गड़बड़ करूं हाँ। तो मुझे पकड़ने नहीं में तो उसके लिए आसानी चेक हो। पोस्ट पे या जो प्रॉपर उनका जो चेकिंग जो पॉइंट भी होता है वहां पे नादरा- कर जो सकते भी हैं नादरा- नादरा। वो जो system- डिजिटाइज का मामला है ना, आप जब भी किसी मुल्क में जाते हैं एक क्लिक करते हैं आपका पूरा डाटा सामने पूरा आ डाटा जाता है। सामने आ जाता है। ऐसे ही आ जाना चाहिए। EU का जो डाटा है वो भी सामने आ जाता है। सर वो हमारे और- कौन जो है वो बेचारा मुंतजर है मासूम सा चेहरा बोलना ही नहीं लिए हमने। अपने और तजिए के लिए जो है अच्छा पलके बिछाए, अगली रो आएगी। उम्मीद है जी। चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं ना, वो तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है ना, कि कोई जाए तो वो बता के जाए। यहाँ पे लोग अपने बच्चों के इंदराज नहीं करवाते, हुकूमतें पीटती रहती हैं, बार बार इख्तियारात चला रहे होते हैं। पोलियो यहाँ के पे- कतरे नहीं पिलाते हैं तो हाँ, यहाँ पे अफगानियों के वो बन जाते हैं जी, आईडी कार्ड्स बन जाते हैं। यहाँ पे तो बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन जो लीगल काम होता है ना, वो लोग करवाने से हिचकिचाते हैं। अब ये जो है ना, ये जो मरदमशुमारी है, ये पिछली मरदमशुमारियां जितनी हुई हैं उनसे जरा मुख्तलिफ है। इसमें यह चीज है कि सबसे पहले यहाँ पे जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक है, यहाँ पे 50 लोगों को ट्रेनिंग दी गई, फिर 300 लोगों को, फिर उन 300 लोगों को भेजा गया डिवीजन सतह पे, फिर उन्होंने ट्रेनिंग वहां पे दी, फिर वो जिले सतह पे गए, फिर तहसील सतह पे गए। हर के पास एक अपना जो है वो एक डिजिटल, जिसे हम कहते हैं आला मौजूद गैजेट है, मौजूद ठीक है जी, वो आईपैड टाइप आला है, वो उसमें सारी टैबलेट चीजें- है, टैबलेट। हाँ, टैबलेट है, और वो टैब में सारा कुछ लिख रहा है, हर चीज वो वहां पे, और यहाँ पे वो आ रही है। हम डरे हुए हैं ना आरटीएस सिस्टम से, तो हम ये समझते हैं शायद डिजिटल में चीजें जो है वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो इसमें क्या शुमार हो रहा है? इसमें सिर्फ मर्दम नहीं हो रहे, इसमें सिर्फ खाना खानाशुमारी नहीं हो भी हो रही रहे, है, इसमें इसके साथ education, literacy, ये हाँ, सारी चीजें। आपकी इमारतें कितनी हैं, आपके वेयर हाउस कितने हैं, जानवर कितने हैं, वो एक पूरा एक निजाम के तहत चीजें चाह रही अच्छा बहुत सारी जगहों पे ये चीजें मिसिंग भी हैं, ये नहीं हमने हो भी- सकता। है मिसिंग। नो अच्छा। नो वे, नॉट एट ऑल। क्या वो जिस तरह कह रहे पैक्स कितने हैं? मैं आपसे अर्ज करूं, अच्छा, इसमें थोड़े से एक मिनट अगर आप इजाजत दें। मेरे घर जब ये लोग आए, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और उन्होंने मुझसे जो सवाल किए, उन सवालों के बाद मैंने उनसे पूछा क्या कोई आपका सवाल रहता है? वो तो यहाँ तक सवाल पूछ रहे थे कि घर आपका अपना है? हाँ कब ये से भी आपका अपना है? हाँ ये भी ये आप तो ठीक है, किराएदार लेकिन हैं? वो जो बात क्या कर रहे हैं ना आपने वो नहीं क्या- पूछा मैं जा रहा। ये कर रहा हूं। क्या आप एक मिनट, क्या आपने कोई हिस्सा किराए पे दे रखा है? कितने कमरे हैं? अंदाजन कितना बिजली का बिल आता है? इस तरह की जब चीजें आप पूछ रहे हैं तो आप कौम का वो हकीकी डेटा जो नहीं सामने आता था उसको डिजिटलाइज करके ठीक है। अपने अगले इस्तेमाल के लिए रख रहे हैं। जी चौधरी साहब तो यहाँ की बात कर रहे हैं ना, मैं तो अपने एरिया गांव की सरगोदा, हमारे मेरे घर भी आए हैं, वहाँ पे मैंने बात भी करता हूं, मैंने डिटेल्स उसकी फराहम की, बकायदा- उसमें ये पेट्स वगैरह का और इन चीजों का नहीं जो पूछा गया। मामलात ऊपर नीचे हुए, मैंने यहाँ पे बकायदा उसकी कंप्लेन की, वहां पे फिर ऑफिसर्स गए और वहां पे चीजों को देखा गया। वो इंतजामी बुनियादों पे नीचे इशू बन रहे हैं, लेकिन अगर आप मजबूरी तौर पे बात करें तो जबरदस्त इनिशिएटिव है और बड़े पॉजिटिव अंदाज में हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाती है सियासत, मामला फिर आ जाता है ना सियासी पार्टियों का, और जिस तरफ डॉक्टर साहब इशारा कर रहे थे वो चीजें आ जाती हैं। उनको अब हमें ना थोड़ा सा मुल्की मफाद की खातिर साइड ठीक पे है। रखना होगा। और ये जो इल्जामात लगते हैं जी फलां पार्टी तो जी ये डील कर गई और वो, और इतने लोग इधर चले जाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर कूद के सामने आ गई। फवाद चौधरी साहब ने कल कहा कि जी हम तो रिजेक्ट करते हैं। यानी आप देखें, आप रियासती मफाद को जाती मफाद पे थ्रू आउट तरजीह देते आ वो रहे हैं। जनूबी पंजाब वो सूबा वगैरह नहीं रिजेक्ट करते, वो ये मर्दमशुमारी रिजेक्ट और कर रहे हैं। शाम पे भी उन्होंने यही किया। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतजामी निचले लेवल पे मजीद चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। ओवरऑल बड़ा जबरदस्त। हाँ एक दफा इसका रिव्यू हो सकता है हो सकता है। डेफिनेटली मुझे जी। मेरी वो जो भी टर्न है वो अभी दे दें। जी जी अभी ले लें सर। अच्छा, लेकिन है 30 सेकंड से ऊपर नहीं है टर्न। ओके। ठीक बात यह है कि सियासत को हम साइड पे नहीं रख सकते। ठीक है। जैसे अभी मेरे भाई ऑन ने कहा, सियासत को साइड पे नहीं रख सकते, सियासत से ही चीज़ें चलती हैं, लिहाजा आप उसका हल निकालें। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त सिंध में चैलेंज दरपेश है, कल आपको बलूचिस्तान में चैलेंज आने वाला है। आप अभी बैठ जाएं, पीपल्स पार्टी बड़ा दिल दिखाए, सिंधी बोलने वाले बड़ा दिल दिखाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना सियासी नक्शा बदल दें, ये नहीं है। मतलब ये है कि बड़ा दिल दिखाकर बैठ जाएं और चीज़ों को तय करके कानून साजी करें। कानून साजी नहीं करेंगे तो अगले 10 साल में हमारे सामने इससे बड़ा एक एटम बम खड़ा होगा और हमारे साथ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कौमी मनसूबाबंदी, वसाइल की तकसीम और ख़ास तौर पर जो इंतखाबी अमल है उसे सर फहरिस्त कहा जा सकता है, क्योंकि सेंसस ये वो वाहिद है कि जिसमें सियासी जमातों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मेथड है और एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली है। इसका जो मैकेनिज़्म है
اس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں, مزید تجاویز بھی حاصل کیے جاتے ہیں, اور حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں اور بالخصوص جماعت اسلامی کو آن بورڈ لینے کا فیصلہ کیا ہے, اور وزیر منصوبہ بندی نے بھی ملاقات ہوئی, انہوں نے مشترکہ طور پر میڈیا سے گفتگو بھی کی. میں کہوں انسانی غلطی کو سسٹم کی غلطی نہ کہا جائے. نہیں کہا جائے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.